الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ البلد مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم میں لا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ بہذا البلد میں ہا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بلد میں دال کے نیچے زیر ہے، وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گی۔ جب دال ساکن ہوگا تو پھر دال حرف قلقلہ ہے، حرف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفاء کا غنہ کریں گے۔ حلم میں لام پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفاء کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَوَالِدٍ میں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ولد میں دال وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا اور حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ دال حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ خلقنا میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ انسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفاء کا غنہ کریں گے۔ فی کبد میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ، کبد دال کے نیچے دو زیر کی تنوین جو کہ وقف کی صورت میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ النَّيْ میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ الَّن يَقْدِرَ میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یقدر میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ یقدر را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ علیہ میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، مالا لبدا میں لام پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے اور وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ،
اللم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اللم یرہو میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یرہو احد میں ہا پر الٹا پیش ہے جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، أَلَمْ نَجْعَلْ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نجعل لہو میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور لام عینین میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یائلین کا قاعدہ ہے۔ نین میں نون یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر بھی یائلین کا قاعدہ ہے، اور حرف لین کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ بنے گا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، وَلِسَانًا میں دو زبر کی تنوین کے بعد نون پر دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وشفتین میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یائلین کا قاعدہ، اور حرف لین کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر بھی مد لین عارض کا قاعدہ بنے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ جیم حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ عقبہ میں وقف کی صورت میں گول تا کو ہمیشہ ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ادراک میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، فَكُّ رَقَبَةٍ میں را پر زبر ہے، را کو پور پڑا جائے گا۔ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ میم پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا ہے تو یہاں پر تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ فی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ یوم ذی میں تنوین کے بعد میم کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال ہے تو یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یتیما ذا مقربہ، یتیما ذا میں میم پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال ہے تو یہاں پر اخفاء کا غنہ کریں گے، یعنی اخفاء کا قاعدہ ہوگا میم ساکن میں ہم میم تنوین میں ہم دو زبر کی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ذا مقربہ میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ او مسکینا ذا متربہ، مسکینا یا کے نیچے دو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ، نون پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ ثم كان من الذين
والذین آمنوا وتواصوا بالصبر، آمنو میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے واو مدہ کا قاعدہ، وتواصوا بالصبر میں واو ساکن سے پہلے، صو میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ بالصبر میں صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، مرحمہ میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اصحاب المیمنہ میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں گول تا کو ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، ہم اصحاب میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نار مؤصدہ میں را پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مؤصدہ میں حمزہ ساکنہ ہے، اسے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله العظيم۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔